کرتے تھے۔ اللہ غنی، جب کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں آج دیکھ لو بستی بڈن میں کوئی شادی کا پروگرام آ جائے، مانے ہمدانی میں کوئی خوشی کا پروگرام آ جائے، امیروں کے بیٹے کو ترجیح دو گے، رئیسوں کے بیٹے کو ترجیح دو گے، اپنے خاندان والے کو کے بیٹوں کو ترجیح دو گے۔ کوئی قرآن پڑھنے والا طالب علم تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے، فوراً جھڑکی دے کے کہو گے یہاں کیوں بیٹھا، وہاں چلا جا۔ میرے عزیزو یہ تم طالب علم کی توہین نہیں کر رہے بلکہ خدا کے قرآن کی بے عزتی کر رہے ہو۔ مشاہدے کی بات ہے، روزمرہ کی بات ہے، کوئی مولوی صاحب تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے، فوراً دیکھ کے کہو گے چاولوں کی خوشبو آ گئی، روٹی کھانے آ گیا، کھانے کی خوشبو آ گئی، روٹی کھانے آ گیا۔ اللہ پاک کی قسم کل قیامت کے دن ان پھٹے کپڑے والوں کا، ان کچے جھونپڑے میں رہنے والوں کا، ٹوٹی جوتیاں پہننے والوں کا مقام دیکھ لینا۔ جب پروردگار عالم سخت کڑی دھوپ میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، پھر ان کے بارے میں اعلان ہوگا لاؤ جنت کے منازل سامنے لے آؤ۔ جس کو لوگ کہتے تھے کہ ہم اسے اپنا صدقہ خیرات دیتے ہیں، جس کو لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی گندم کا عشر تمہیں دے کر احسان کرتے ہیں، جس کو لوگ اپنی محفل میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، جن کو لوگ رشتے میں اپنی دھیاں بیٹیاں دینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ لوگ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ساتھ تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے اس کے ماں باپ کو لے کے آؤ جنہوں نے اپنی اولاد کی جدائی میرے قرآن کے لیے برداشت کی، ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ۔ یہ بچے کی حالت مدرسے میں آ کے دیکھتے تھے، شلوار پھٹی ہوئی، کپڑے کا دامن پھٹا ہوا، پٹی جسم پہ لگی، 4 دن ہو گئے نہ آیا کوئی نہیں، لیکن آسمان اتنا سفید نہیں ہوتا تھا جتنا ان کے چہرے قرآن کی برکت سے چمکا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ ساری چیزیں دیکھ کے جاتے تھے، رشتہ داروں میں فوتگی ہوتی یہ وہاں نہیں جاتے، میرے قرآن کو نہ چھوڑتے، کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی میرے قرآن کو نہ چھوڑتے، کوئی سنگ میلہ آتا یہ میرے قرآن پڑھنے میں لگے رہتے، ساری خوشیاں میرے قرآن کے لیے قربان کر دی، ماں باپ کی محبت میرے قرآن کے لیے قربان کر دی، بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کا کھیلنا میرے قرآن کے لیے قربان کر دیا۔ لاؤ ذرا ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ۔ الہ العالمین اس کے ابا کو تو قرآن کی 10 صورتیں یاد کوئی نہیں، اس کا ابا تو پرائمری جماعت بھی پڑھا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ذرا لے کے آ، اس کی حالت کو دیکھ کے میں جہنم کا ایندھن بناتا، لیکن جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو اس کے بچے کا قرآن پڑھنا میرے سامنے آ جاتا ہے، اس کے بچے کا ماں باپ کی محبت میں رونا سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب امیر کا بچہ 100 روپے استعمال کیا کرتا تھا، اس قرآن والے کے پاس خرچی کے لیے 10 روپے نہیں ہوا کرتے تھے، اس نے میرے قرآن کے لیے برداشت کیا۔ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ آج اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ، بحر نور میں ذرا انہیں غسل کروا کے لے کے آؤ، جاؤ فرشتو جنت کے ریشمی جوڑے لے کے آؤ، جاؤ فرشتہ ذرا جنت کے کنگن لے کے آ، پھر نور کے موتیوں کا تاج لے کے آ۔ بستی بڈن والوں کیا عالم ہوگا جب تیرے میرے جیسے ان پڑھ کے لیے فرشتے نور کے موتیوں کا تاج لے کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اسے میرے عرش کے سامنے لاؤ، مہمان خصوصی پروردگار عالم ہے، ادھر آدم صفیح اللہ موجود ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہوں گے، اور موسیٰ کلیم اللہ موجود ہوں گے، سارے نبی اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے، سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سامنے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے ذرا فرشتوں اس ان پڑھ کے سر پر ذرا تاج تو رکھو۔ جب فرشتے تاج رکھیں گے نبیوں کی انگلی اٹھے گی، اللہ یہ کون ہے، یہ کیا نبی ہے، آواز آئے گی نہیں، یہ شہید ہے، آواز آئے گی نہیں، یا اللہ یہ صدیقین ہے، فرمایا نہیں، الہی کون ہے، جنت میں جانے سے پہلے جسے جنت کا جوڑا پہنا دیا، جنت کے سونے کے کنگن پہنا دیے، جنتی موتیوں کا تاج پہنا دیا، کون ہے، آواز لگے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری محبت
محبت میں مجھے بغیر دیکھے میرا قرآن پڑھا دیا تھا، جاؤ تم تو جنت کے اندر چلے جاؤ۔ پھر اس حافظ قرآن سے مخاطب کیا جائے گا، اے حافظ قرآن ذرا اپنے بہن بھائیوں پہ نظر ڈال، ان کو پہچان، بازو پکڑنا تیرا کام ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے تیرے صدقے سے کھولنا میرا کام ہے۔ اللہ پھر میرے عزیزو اسی بچے کو جس کو پکڑی باندھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کہاں اس کا رومال، کہاں اس کی چادر، شلوار کا ایک کونا کہاں، دوسرا اس کا کونا کہاں۔ میرے عزیزو تیرا بچہ سکول پڑھنے جائے، اماں رات کو کپڑے استری کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے عزیزو یا استری تو بہت دور کی بات ہے، 8 دن بعد دھونے کے لیے جنہیں صابن ملتا ہے۔ اللہ غنی، تیرا بچہ سکول پڑھے، اماں نیچے نہیں سونے دیتی بلکہ سینے کے اوپر سلاتی ہے۔ ذرا ان قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو تو صحیح، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ۔ تیرا بچہ اسکول پڑھے، یو پی ایس کی سہولت موجود ہے، جنریٹر کی سہولت موجود ہے، الیکٹرک فین کی سہولت موجود ہے، بجلی چلی گئی پنکھے کی سہولت موجود ہے۔ اس قرآن والے کو دیکھ، مچھروں میں پڑا، پسینے میں شرابور ہے، جس کے پسینے کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، مٹی جسم کپڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اتنی محبتیں، اتنی دنیا کی سہولتیں قرآن کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ بچہ سکول پڑھنے والا رات کو سو جائے، اماں اٹھا کے ماتھے پہ پیار کر کے دودھ منہ کو لگاتی ہے، صبح تُنے سکول پڑھنے جانا ہے۔ ان قرآن والوں کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں۔